لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت مبارک ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والے تمام مومنین کے لیے، حضور کی تمام امت کے لیے رب کا اعلان ہے کہ جس نے بھی اس عارضی دنیا کے اندر اور اس حقیقی دنیا کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اندر جس نے کامیاب ہونا ہے، جس نے سرخرو ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضور کی سیرت کو پڑھے اور پھر اس سے سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرے۔ جو شخص حضور کی زندگی کو ایک ماڈل اپنے لیے سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس کہ جس پیارے نبی کی سیرت کو، جس پیارے نبی کی سیرت کو پڑھ کے، کہ جس پیارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل تھا، نمونہ تھا، کہ خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس زندگی کو چھوڑ کر، حضور کی غلامی کو ترک کر کے ہم کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں۔ آج ہم انگریز کے کلچر کے غلام تو ہیں، ہم اس کی غلامی میں رہ کر اس کے ہر بتائے ہوئے کام پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، آج ہم اسے پسے پشت ڈال کر، آج ہم یورپ کے کلچر کے اندر، اس کے اندر اتنے پھنس چکے ہیں، اس گندے ماحول کے اندر ہم اتنے پھنس چکے ہیں، ہم اس دلدل کے اندر اتنا اندر تک جا چکے ہیں کہ اب ہم واپس نکلنے کا سوچ ہی نہیں رہے۔ لیکن ہم نے ان تمام غلامیوں کو، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ہم نے حضور کی غلامی میں اپنا سر جھکانا ہوگا۔ جب ہم اپنا سر حضور کے در پہ رکھ کر حضور کی غلامی میں جب ہم آ جائیں گے تو تب یہ جہاں بھی کامیاب ہے اور وہ جہاں بھی کامیاب ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج ہم مغرب کی غلامی تو کر رہے ہیں، آج ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، آج ہم اس کی ہر بات مان رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی نہیں مان رہے، جن کی ماننی تھی وہ ذات مصطفیٰ تھی، کہ جن کی ہر بات کو مان کر ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی تھی، آج ہم ان کی نہیں مان رہے۔
آج ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو شریعت چاہتی ہے۔ آج ہم نے طبیعت کو سر فہرست رکھا ہوا ہے اور شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم غلامی کے دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ آج ہم ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس سے ہمارا رانجہ راضی ہوتا ہے، کہ جس سے ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، ہمارا نفس خوش ہوتا ہے۔ آج ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اس کا رسول راضی ہو۔ آج ہم ہر وہ کام ترک کر رہے ہیں۔ آج ہم اغیار کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنوں کی غلامی سے بھاگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس جہاں میں بھی کامیاب، جنہوں نے اس جہاں میں بھی کام آنا ہے، جو اس جہاں میں بھی کام آئیں گے، آج ہم ان کی غلامی سے بھاگ رہے ہیں۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے جو درس شہ بطحا نے دیا، وہ درس پڑھانا بھول گئے، اور عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آج ہم اوروں کو تو جگا رہے ہیں، ہم اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن اپنے گریبان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ رہے۔ آج ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف ہیں۔ آج ہم کسی کو ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہم نے حضور کی غلامی کرنی تھی، آج دیکھیے کہ ہر کوئی، اب میلاد کا موسم آ گیا، میلاد کا مہینہ آ گیا، اب ہر کسی کی زبان پہ ہوگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب ہر کسی کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، ہر عاشق یہ نعرے بلند کر رہا ہے کہ غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے۔ لیکن اس وقت ہماری غلامی کہاں چلی جاتی ہے؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت ہماری غلامی کہاں چلی جاتی ہے کہ جس نماز کے لیے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس وقت ہماری غلامی کہاں ہوتی ہے؟ یہ منہ سے نعرے لگانا، یہ کہنا کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ آسان ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا یہ ذرا مشکل ہے۔ آج ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن جب سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کا کہا جائے تو ہماری غلامی کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر اس وقت ہمیں غلامی یاد نہیں آتی۔ آج ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ جب کسی کو معاف کرنے کی باری آئے، جب کوئی درگزر کرنے کی باری آئے، جب کسی کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی باری آئے، تو پھر وہاں ہماری غلامی کہاں ہوتی ہے؟ منہ سے کہہ دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ آسان ہے، لیکن حضور کی غلامی میں رہ کر پھر حقیقی معنوں میں حضور کے غلام بننا یہ مشکل ہے۔ آج جب میلاد کا موسم آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات نے کہ نعلین مبارک، وہ ایک جو بنا ہوا ہوتا ہے جس کو حضور کے نعلین کا مشابہ بنایا گیا ہے، آج وہ ہم اپنے سینے پہ بھی سجاتے ہیں۔ ہمیں حضور کے نعلین سے بھی پیار ہے، اس نعلین سے لگنے والی جو خاک ہے ہم اس پہ بھی قربان ہیں۔ آج ہم
وہ نالین سینے پہ سجا ہوا ہے اور کسی نے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے، ان لوگوں سے میرا سوال ہے، یہ تو نالین ہے جو حضور کے پاؤں کے نیچے ہوتا تھا، آج تم نے وہ اپنے سینے پہ سجا لیا، اپنے ماتھے پہ سجا لیا۔ تم نالین سے اتنا پیار کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، تم نے نالین کو اتنا افضل سمجھا، اس سے اتنا پیار کیا کہ اپنے ماتھے پہ سجا لیا۔ لیکن جو داڑھی حضور کی سنت ہے، جو داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، جو حضور نے رکھی، وہ ہم کیوں نہیں رکھتے؟ اگر وہ ہمیں رکھنے کا کہا جائے تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہاں آ کر ہماری غلامی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے میلاد کے مہینے کے اندر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہماری طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن کاش کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی برکت سے ہم وہ ہر کام کریں جس سے حضور کی ذات خوش ہو، جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو، ہم ہر وہ کام کریں۔ آج دیکھیے چوکوں میں ہم نے بڑے بڑے بینر لگا دیے، پتہ نہیں کتنے گز، کتنے میٹر لمبا کپڑا ہم نے چوکوں پہ لٹکا دیا۔ پوچھا جائے کیوں لٹکایا ہے؟ کہا حضور کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ چوکوں کے اوپر کپڑے لٹکانا، یہ بینر بنوا کے لٹکانا، اس میں تیری خوشی ہے، لیکن جب تیری ماں، بہن، بیٹی گھر سے بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، اگر تو اس کے سر کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر حیا والی چادر اوڑھتا ہے، اسے یہ کہتا ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو اپنے جسم کو چھپا کے جا، یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کے جا۔ اگر چادر تو اس کے اوپر رکھتا ہے، تطہیر والی چادر اسے اوڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنا جسم چھپا کے نکلتی ہے۔ اگر یہی کپڑا جو تو نے چوکوں کے اوپر لٹکایا ہے، اگر تو اپنی ماں، بہن، بیٹی کے سر پہ رکھے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ آج ہم نے گلیاں سجا دی، ہم نے مسجدیں سجا دی، ہم نے بازار سجا دیے، لائٹنگ کر دی، اس میں ہماری خوشی ہے، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد بنا رہے ہیں، ہم حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن اگر تو اپنا دل سجا لے، اگر تو سجدوں سے اپنی پیشانی سجا لے، تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی ہو۔ ہم ہر وہ کام تو کرتے ہیں نا جس سے ہم خود راضی ہوتے ہیں، ہمارے نفس کو خوشی ملتی ہے، لیکن ہائے کاش کہ ہم ہر وہ کام بھی کرنے لگے کہ جس کے اندر رب کی رضا شامل ہو اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور ان کا رب بھی خوش ہو جائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہمیں زندگی بسر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی کہ حضور کی ذات تو ذات ہے، کہ حضور کے نام سے بھی پیار ہو جائے تو اللہ بڑے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم، آپ نے ایک بات نقل فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی اور وہ اتنی نیک نہیں تھی، بظاہر نہ اتنے سجدے، نہ اتنی تہجد گزار، نہ نمازی، ایک عام سی زندگی جی رہی تھی، لیکن اس کا ایک عمل بڑا پیارا تھا
کہ اس کا ایک تقیہ کلام تھا. تقیہ کلام یعنی کئی لوگوں کی کوئی بات ہوتی ہے جو ہر بات کے بعد وہ لفظ دہراتے ہیں، وہ بات دہراتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. اکثر وہ اس لفظ کو دہراتے رہتے ہیں، ہر بات کے بعد وہ بات اپنے منہ سے نکالتے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقیہ کلام. تو وہ کوئی بھی بات کرتی، کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی خوشی ملتی، کوئی بات کرتی تو ہر وقت اس کی زبان پہ رہتا یا رسول اللہ. جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی بے ساختہ منہ سے کہہ اٹھتی یا رسول اللہ. جب کوئی خوشی ملتی کہتی یا رسول اللہ. یہ اس کا ایک تقیہ کلام تھا. تو ہوا کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے 4 بیٹے تھے. اور مرنے کے بعد جب 4 بیٹوں کے خواب میں آئی، دیکھا جنت میں ٹہل رہی ہے، تو بیٹوں نے پوچھا ماں جنت کیسے عطا ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا؟ بظاہر اتنے سجدے نہیں کیے تھے، تہجد گزار نہیں تھی، اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی، لیکن تیرا وہ کون سا عمل کہ جس نے تجھے اس عظیم منصب پہ فائز کیا، یعنی جنت عطا کی؟ تو کہنے لگی بیٹا بظاہر تو کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، لیکن جب میں قبر کے اندر گئی تو 2 خوفناک شکلوں والے فرشتے آ گئے، اور جب وہ میرے سامنے آئے، لمبے لمبے ان کے بال ہیں، نیلی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، کالی رنگت. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں ڈر گئی. جب مجھ پر خوف طاری ہوا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ. کیوں کہ تمہیں تو پتا ہے جب میں ڈرتی تھی تو پھر میری زبان سے جو کلمہ نکلتا تھا، جب وہ کلمہ نکلا نا میں نے کہا یا رسول اللہ، بس یہ نکلنے کی دیر تھی، میری قبر کے اندر نور ہی نور ہو گیا. ایک نورانی چہرے والا شخص میری قبر میں آ گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی. تو وہ کہنے لگے اے بڑھیا کہ دنیا کے اندر جس کا نام جپتی تھی، جس کا نام ہر وقت لیتی رہتی تھی، ہر وقت جس کو پکارتی تھی، وہی تو میں ہوں تھی. تو دنیا کے اندر پکارا کرتی تھی، تجھے معلوم نہیں تھا یہ نام کس کا ہے، وہ کون ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تو کس محبت کے ساتھ میرا نام لیتی ہے. اور آج وہ تو دنیا تھی، تو نے قبر کے اندر بھی مجھے پکارا، میں یہاں بھی تیری مدد کرنے چلا آیا. اب حضور کے نام سے فقط پیار ہے اور جانتی بھی نہیں ہے یہ نام کس کا ہے، کون ہے. اور اس نام کے ساتھ پیار کی وجہ سے اس سے جنت عطا ہو گئی. لیکن اگر آج ہم حضور کی ذات سے پیار کرنے لگ جائیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے لگ جائیں، تو ہمیں اللہ کتنا نوازے گا.